دروازہ کھولو، مجھے معلوم ہے تم اسی کمرے میں چھپے ہوئے ہو۔ تم پاکستانی ٹیررسٹ ہو۔ دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ تمہیں چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے۔ تم کسی صورت فرار نہیں ہو سکتے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ در حقیقت میں فکر مند ہوا تھا کیونکہ واقعی فرار ہونے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا۔ پولیس والا مسلسل دروازہ بجانے کے ساتھ ساتھ وہی صاحب کا جملے دہرا رہا تھا۔ میں نے رادھا کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ اب سپاٹ تھا۔ چند لمحے پہلے والی پریشانی اب ہوا ہو چکی تھی۔ پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کروں گی، رادھا نے فہمائشی لہجے میں کہا۔ پولیس تم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ تم میری مدد کرو گی؟ میں سمجھ نہ پایا، لیکن کیسے؟ آؤ میرے ساتھ۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ دروازے پر مسلسل دستک جاری تھی اور ساتھ ہی دروازہ کھولنے کو بھی کہا جا رہا تھا۔ علاوہ ازیں دروازہ نہ کھولنے کی صورت میں توڑنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں۔ دروازہ خاصا مضبوط تھا، اس لیے اسے توڑنے میں خاصا وقت لگ سکتا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر رادھا نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ آؤ۔ کیا تم مجھے باتھ روم میں بند کرنا چاہتی ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ باتھ روم سے ایک خفیہ راستہ ہے جس کے ذریعے تم باہر نکل سکتے ہو۔ جلدی کرو، اگر پولیس نے دروازہ توڑ دیا تو پھر میں کچھ نہ کر سکوں گی۔ تم میری مدد کیوں کر رہی ہو؟ یہ سوال فطری تھا۔ فی الحال اس وقت سوال و جواب کا وقت نہیں، رادھا نے کہا۔ میں تمہیں بتا دوں گی کہ میں تمہاری مدد کیوں کر رہی ہوں۔ جلدی کرو، وقت کم ہے۔ میں نے لمحہ بھر رادھا کے لب و لہجے پر غور کیا تاہم کسی بھی نتیجے پہ نہ پہنچ سکا۔ میں نے رادھا کی طرف بڑھتے ہوئے جوتی کے بارے میں کہا۔ اس کا کیا کرو گی؟ یہ تو پولیس کو بتا دے گی کہ تم نے مجھے… جوتی کی فکر مت کرو، رادھا نے میری بات قطع کی۔ اسے میں سنبھال لوں گی۔ رادھا جیسی دکھائی دیتی تھی ویسی تھی نہیں۔ باہر کیف میں اس کے پیچھے باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ باتھ روم اتنا بڑا تھا جتنا ہمارے ہاں 15 بائی 20 فٹ کا کمرہ ہوتا ہے۔ دروازے کے ساتھ ہی دیوار پر لکڑی کی الماری بنی تھی۔ اس نے جلدی سے الماری کا پٹ کھولا اور ہینگر پر لگے کپڑے ادھر ادھر ہٹائے۔ دوسری طرف دیوار تھی۔ اس نے دیوار کے کونے میں ہلکا سا دباؤ ڈالا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار کا ٹکڑا دائیں طرف کو سرک کر دیوار میں غائب ہو گیا اور دوسری طرف اندھیرا دکھائی دیا۔ رادھا نے آگے جھک کر دیوار پر ٹٹولتے ہوئے بٹن پریس کیا تو دوسری طرف کا حصہ روشن ہو گیا اور ایک سرنگ سی جاتی ہوئی دکھائی دی۔ میں حیرت بھری نظروں سے اس سرنگ کو دیکھتا رہ گیا۔ رادھا نے کہا، تم اس سرنگ کے ذریعے باہر جا سکتے ہو۔ باہر پہنچ کر میرا انتظار کرو، میں کار لے کر آ رہی ہوں۔ میں جلدی سے سرنگ میں داخل ہو گیا۔ پیچھے سے مجھے سرر کی آواز سنائی دی تو میں سمجھ گیا کہ رادھا نے سرنگ کا دہانہ بند کر دیا ہے۔ اس سرنگ کی چھت کافی نیچے تھی، اس لیے مجھے جھک کر چلنا پڑا تھا۔ سرنگ زیادہ طویل نہیں تھی، تقریباً 40 گز دور جانے کے بعد وہ بائیں طرف مڑ رہی تھی۔ اس طرف بھی روشنی تھی، شاید بجلی کا ایک ہی سوئچ سے کنیکشن کیا گیا تھا۔ آگے جا کر سرنگ دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ وہ سرنگ سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی تھی۔ ابھی میں سرنگ میں ہی تھا کہ اچانک لائٹ آف ہو گئی اور سرنگ میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ بے اختیار میرے قدم رک گئے اور میں گھور گھور کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ نہیں لائٹ چلی گئی تھی یا کوئی اور مسئلہ ہوا تھا۔ میں نے بجلی کو کوسا، کمبخت نے اس وقت ہی آف ہونا تھا۔ گھپ اندھیرے میں دیکھنا دشوار تھا۔ میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ گو مجھ پر مشکل وقت ضرور تھا، لیکن میں پتلون ڈھیلی کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ دفعتاً میری حساس سماعت میں سرنگ کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو میں نے مڑ کر دیکھا۔ شاید سرنگ میں کوئی داخل ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے مجھے ٹارچ کی روشنی دکھائی دی جو بتدریج تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شاید وہ رادھا تھی جو ٹارچ لے کر آ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد آنے والا نمودار ہوا۔ وہ رادھا تھی جس نے ٹارچ تھامی ہوئی تھی۔ اس کا آنا مجھے شک میں مبتلا کر گیا تھا کیونکہ پولیس اس کے گھر میں موجود تھی، جوتی بندھی ہوئی تھی اور وہ ٹارچ لے کر سرنگ میں آ گئی تھی۔ رادھا جی تم؟ میں نے کہا۔ ہاں، رادھا نے میرے قریب پہنچ کر کہا۔ لائٹ میں خرابی ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں یہ ٹارچ دینے آئی تھی۔ پولیس چلی گئی؟ میں نے استفسار کیا۔ جواب دینے کے بجائے اچانک رادھا نے ٹارچ بالکل میری آنکھوں کے سامنے کر دی اور میری آنکھیں چندے آ گئیں۔ عین اسی لمحے رادھا نے کوئی چیز میرے سر سے لگا دی اور میری حلق سے کرا نکلی۔ ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ ایک لمحے سے بھی پہلے میں لہرا کر فرش کے خاک پر گرا اور میرے دماغ میں تاریکی بھر گئی۔ میرے دماغ میں آخری احساس یہی تھا کہ رادھا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کے بعد جس طرح کیمرے کا شٹر بند ہو جاتا ہے اسی طرح میرے دماغ کا کیمرہ بھی آف ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 114 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا
تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے ماحول کو یکسر بدلے ہوئے پایا۔ میں سرنگ کے بجائے رادھا کے کمرے میں کرسی کے ساتھ بندھا تھا۔ میرے ہاتھ تو کرسی کے ساتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے لیکن پیر آزاد تھے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے کے تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم کر میرا تمسخر اڑا گئے تھے کہ تم تو خود کو بہت ہوشیار اور چالاک سمجھتے تھے، کیسے تم ایک عورت کے جھانسے میں آ گئے۔ لیکن میری سمجھ سے باہر تھا کہ رادھا نے میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا تھا۔ حالانکہ میرا خیال تو یہی تھا کہ اپنے بھائی دیپک اور جوتی کے سیاہ کرتوت جاننے کے بعد اسے ان سے نفرت ہو گئی تھی اور اس نے مجھے پولیس سے بچانے میں میری مدد کی تھی۔ میری سوچ، میرا گمان اور میرا مان سب کچھ ہی اکارت ہو گیا تھا۔ رادھا بھی صف دشمناں میں شامل ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور سب سے پہلے رادھا بڑے تمتراک انداز میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے جوتی تھی جس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ رادھا اور جوتی دونوں کو دیکھ کر مجھے شوق لگا۔ میرے دماغ میں بم کا دھماکہ ہوا جس نے میرے پورے وجود کی عمارت کو تہس نہس کر دیا۔ میرا دماغ بھیانک حقائق کی جوالا مکھی سے پھٹنے لگا۔ تاہم میں نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ دونوں نے میرے ساتھ ناٹک کیا تھا۔ میں نے اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھا۔ رادھا اور جوتی دونوں ہی صوفوں پر گویا گرنے والے انداز میں بیٹھ گئیں۔ رادھا نے اپنی معصومیت کو داغدار کر دیا تھا۔ وہ معصوم نہیں تھی بلکہ اس نے معصوم ہونے کا دکھاوا کیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے مجھے بھرپور انداز میں شیشے میں اتارا تھا اور میں اس کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا تھا۔ یقیناً تم ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہوئے ہوگے، رادھا نے لب کشائی کی۔ بالکل نہیں، میں نے تحمل مزاجی سے جواب دیا۔ دھوکہ دینا تم جیسے لوگوں کی سرشت میں شامل ہے۔ ہاں البتہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہاری معصومیت کی وجہ سے دھوکہ ضرور کھا گیا رادھا جی۔ تم دونوں نے کمال اداکاری کی ہے، تم دونوں تو آسکر کی حقدار ہو، لیکن یاد رکھنا آنے والا دن تمہارے لیے یوم مکافات بھی ہو سکتا ہے۔ میری بات پر رادھا کے چہرے سے مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ فرط اشتعال سے اس کی رنگت سرخ ہو گئی، اس کا بدن بھی لرزنے لگا۔ جوتی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اشتعال میں آنے سے باز رکھا۔ رادھا، غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے جو بھی کہنا ہے کہنے دو۔ یہ اپنی باتوں سے تمہیں مشتعل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس دیپک آ جائے، وہی اس کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ بس دیپک آ جائے تو پھر میں تمہارا حساب کرتی ہوں۔ تم نے جتنا میرے بھائی پر تشدد کیا ہے تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میں بھی حساب برابر کیے بغیر تم سب کو چھوڑنے والا نہیں، میں نے بھی دبنگ لہجے میں جواباً کہا۔ ثابت ہو گیا ہے کہ تم بھی دیپک اور رتن کمار کے ساتھ ملی ہو۔ ہاں، رادھا بھی ہمارے ساتھ کام کرتی ہے۔ رادھا سے پہلے ہی جوتی بول پڑی۔ چونکہ اب تم مرنے والے ہو اس لیے تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے گینگ میں بہت ساری لڑکیاں اور لڑکے کام کرتے ہیں جو شہر کی خوبصورت اور کم سن ناریوں کو جال میں پھانس کر لاتے ہیں۔ ہم انہیں رتن کمار کے حوالے کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں امریکی پورن کمپنیوں کے پاس فروخت کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح اسماعیل شاہد نے تمہاری بہن کو ہیری ٹام کو فروخت کیا تھا۔ رتن کمار کو تمہاری بہن پسند آئی تھی اس لیے اس نے ہیری ٹام سے خرید لیا۔ تمہاری بہن کی بدقسمتی کہ اس نے رتن کمار کی داشتہ بننے کے بجائے موت کو ترجیح دی۔ جوتی کے منہ سے اپنی بہن کے بارے میں غلیظ الفاظ سن کر میرے وجود میں آگ بھر گئی۔ میرے خون کا ہر قطرہ تیزاب بن کر لہو میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ میں نے جوش غیظ سے جوتی کو ٹوکتے ہوئے کہا، الو کی پٹھی، میری بہن کے بارے میں غلط الفاظ کہے تو میں تمہاری زبان کاٹ لوں گا۔ جوتی میری بات کے جواب میں اشتعال میں آنے کے بجائے کہا مار کر ہنس پڑی۔ پھر وہ ہنستے ہوئے اٹھی اور دھیرے دھیرے میری طرف بڑھی، جبکہ رادھا صوفے پر براجمان رہی۔ میری نظریں جوتی کے چہرے پر تھیں۔ میرا وجود ابھی تک آگ کی زد میں تھا۔ اگر میرے ہاتھ نہ بندھے ہوتے تو شاید میں اس کا حشر کر دیتا۔ اگلے ہی لمحے جوتی نے میرے سر کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور ایک جھٹکے سے میرا سر اوپر کیا۔ میری آنکھوں میں بغور دیکھنے کے بعد اس نے میرے منہ پر مکہ جڑ دیا۔ میرے سر کے بال اس کی مٹھی میں ہی تھے۔ تکلیف کے باعث میری آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ میرے اندر آتش فشاں پھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا مکہ مارتی، رادھا نے مداخلت کی، چھوڑ دو اسے جوتی، کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ رادھا اٹھ کر جوتی کے پاس آئی اور اس کی گرفت سے میرے سر کے بال چھڑوائے اور اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا۔ خود پر کنٹرول رکھو جوتی، دیپک آ جائے پھر دونوں مل کر اس سے حساب چکتا کرنا۔ یہ دیپک کہاں رہ گیا؟ ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ جوتی رادھا سے مستفسر ہوئی۔ آتا ہی ہوگا، رادھا بولی۔ میں نے مداخلت کی، رتن کمار کو بھی بلا لیتی، کیا اسے میرے بارے میں اطلاع نہیں دی؟ رتن کمار امریکہ گیا ہوا ہے، رادھا نے جواباً اطلاع دی، لیکن تم فکر مند نہ ہو، اس کے واپس آنے سے پہلے ہی تم نرک میں پہنچ چکے ہوگے۔ وہ یقیناً امریکہ لڑکیوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں گیا ہوگا، میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ جواباً ان دونوں میں سے کسی نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔
میں آزادی حاصل کرنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ دیپک کے آنے سے پہلے ہی خود کو رسی سے آزاد کر لوں، ورنہ دیپک نے مار مار کر میرا بھرکس نکال دینا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں جوتی اور رادھا کو باتوں میں لگانے کے ساتھ ساتھ رسی بھی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں پولیس کا خیال آیا تو میں نے رادھا سے پوچھا، کیا وہ پولیس بھی نکلی تھی جو تھوڑی دیر پہلے یہاں آئی تھی؟ رادھا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ اصلی پولیس تھی، اسے دیپک نے بھیجا تھا۔ میں نے ہنکاری بھری، پھر تم نے مجھے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تم پولیس کے نہیں، ہمارا شکار ہو۔ بہت ہی چال باز اور شاطر عورت ہو تم، میں نے زہر آگہی لہجے میں کہا۔ آخر بہن کس کی ہو؟ چند لمحوں کے بعد ایک ترکیب میرے ذہن میں آ ہی گئی اور میں نے اس پر فوری طور پر عمل درآمد کرنے کا سوچا۔ میں نے رادھا سے مخاطب ہو کر کہا، رادھا جی وہ… رادھا نے بصورت میری بات قطع کی۔ میں نے کہا، خاموش رہو، میری بات تو سن لو۔ میں بھی باز نہ آیا۔ نہیں سننی، خاموش بیٹھے رہو، وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولی۔ تمہیں میری بات سننی اور ماننی ہوگی۔ میں نے بھی درستگی سے کہا، اس کے منہ پر ٹیپ چپکا دیتے ہیں۔ دفعتاً جوتی نے رادھا کو مفت مشورہ دیا، اس کی ٹرٹراہٹ بند ہو جائے گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ رادھا نے اس کا مشورہ مان لیا، قبل اس کے کہ وہ جوتی کے مشورے پر عمل کرتی۔ میں نے جلدی سے کہا، مجھے واش روم جانا ہے۔ رادھا نے منہ بنایا اور بے ساختہ پوچھا، اس وقت؟ میں زیر لب مسکرایا۔ اس نے تو ایسے کہا تھا جیسے واش روم جانے کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے۔ میں نے رادھا سے کہا، پلیز مجھے واش روم جانا ہے ورنہ میرا مثانہ پھٹ جائے گا، یا اگر برداشت سے باہر ہو گیا تو پھر تمہارا یہ خوبصورت نرم و گداز قالین خراب ہو جائے گا۔ پھر اس کا الزام مجھ پر مت لگانا۔ یہی بات میں تم سے کہنا چاہتا تھا اور تم سننے کی روادار نہیں تھی۔ رادھا نے بدقت مجبوری جوتی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بھی الجھن کے تاثرات تھے۔ تبھی جوتی نے کہا، رادھا میں کہہ رہی ہوں یہ ناٹک کرتا ہے، تم اس کی بات پر یقین نہ کرو، یہ فرار ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، بدبخت ناری، تمہارے پاس ریوالور ہے، کیا میں تمہیں بیوقوف نظر آتا ہوں کہ ریوالور کی موجودگی میں فرار ہونے کی کوشش کروں گا؟ میرا مثانہ… رادھا جی پلیز کچھ کرو ورنہ… اچھا ٹھیک ہے، رادھا جلدی سے بولی۔ شاید وہ میری بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ پھر وہ جوتی کی طرف متوجہ ہوئی تو جوتی نے کہا، ٹھیک ہے رادھا، تم اس کے ہاتھ کھول دو، میں اسے ریوالور سے کور کرتی ہوں۔ اگر یہ ناٹک کر رہا ہے تو اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تو میں بلا دریغ اسے گولی مار دوں گی، ویسے بھی تو اس نے مرنا ہی ہے۔ دیپک کے ہاتھوں نہ صحیح، میرے ہاتھوں ہی صحیح، بات تو ایک ہی ہے۔ رادھا میرے عقب میں آئی اور رسی کھولنے لگی، ساتھ ہی اس نے کانا پھوسی کی تھی، ہوشیاری مت دکھانا بالک، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، جوتی بہت سنگ دل ناری ہے۔ چند لمحوں کے بعد رادھا رسی کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں اٹھا اور تیزی سے واش روم کی طرف دوڑا۔ واش روم میں داخل ہوتے ہی میں نے اندر سے کنڈی لگائی اور ہوائج ضروریہ سے فراغت کے بعد میں ان دونوں عورتوں سے نبٹنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ اتفاق کی بات تھی کہ اس وقت مجھے واش روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی تھی اور میں نے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ترکیب سوچی تھی۔ میں نے واش روم کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی تھی جس کی مدد سے میں رادھا کو قابو کر سکتا۔ میرا ارادہ پہلے رادھا اور پھر جوتی کو قابو کرنے کا تھا۔ یہ تو رادھا کی زبانی معلوم ہو گیا تھا کہ رتن کمار امریکہ گیا ہے، اس کی واپسی کب ہوگی یہ اس نے نہیں بتایا تھا۔ میں نے اپنا منصوبہ بدل دیا، پہلے میں دیپک کے ذریعے رتن کمار تک پہنچنا چاہتا تھا، اب میں نے رادھا کے ذریعے اس تک پہنچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں رادھا کو قابو کر کے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ ان پر قابو کرنے کے بعد میں دیال سنگھ کو بلا لوں گا اور رادھا کو اپنے ساتھ کسی محفوظ ٹھکانے پر لے جاؤں گا۔ جب تک رتن کمار امریکہ سے واپس نہیں آتا، رادھا کو اپنی کسٹڈی میں رکھوں گا۔ میں نے کی ہول سے دائیں آنکھ لگا کر دوسری طرف جھانکا تو مجھے دروازے کے پاس رادھا کھڑی دکھائی دی۔ میں تہیہ دست تھا، اس لیے اپنے زور قوت سے رادھا کو قابو کرنا تھا۔ میں چند لمحے حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے غور کرتا رہا، پھر میں نے ہینڈل پر ہاتھ جما دیا۔ اگلے ہی لمحے میں نے بے آواز انداز میں ہینڈل کو گھماتے ہوئے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ رادھا ٹھٹکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، میں نے برقی صورت سے اس کے ساتھ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے پھرکی کی طرح گھمایا اور اس کی گردن کے گرد اپنا بازو حائل کر دیا۔ اگلے ہی پل رادھا ماہی بے آب کی طرح پھڑکی۔ اس نے میری گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن نہ صرف کسمسا کر رہ گئی بلکہ اس کے منہ سے کرا نکل گئی۔ جوتی ریوالور کا رخ ہماری طرف کیے کشمکش میں مبتلا تھی۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ بازی ایک لمحے میں ہی پلٹ جائے گی۔ تبھی وہ سانپ سے مشابہ انداز میں پھنکاری، چھوڑ دو رادھا کو، ریوالور پھینک دو۔ میں نے بھی درستگی سے کہا، ورنہ رادھا کی نرم و نازک گردن کی ہڈی ایک جھٹکے میں توڑ دوں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے رادھا کی گردن پر بازو کا دباؤ بڑھایا تو اس کے منہ سے کرا خارج ہوئی۔ میں نے رادھا کے کان میں سرگوشی کی، جوتی سے کہو ریوالور پھینک دے ورنہ… جوتی پھینک دو ریوالور، رادھا تکلیف میں بولی۔ لیکن دیدی، جوتی نے کہنا چاہا۔
لیکن میں نے ایک بار پھر برقی صورت کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ جوتی کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی رادھا کو گھما کر جوتی کی طرف دھکیلا۔ وہ جوتی سے ٹکرائی اور اگلے لمحے دونوں لڑکھڑا کر فرش بوس ہو گئیں۔ جوتی کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دیوار کے ساتھ گرا، جسے میں نے جلدی سے بڑھ کر اٹھا لیا۔ میں نے یہ نفسیاتی حربہ اس لیے استعمال کیا تھا کیونکہ اس حربے سے کسی کی بھی ذہنی قوت مزاحمت کو شکست دیا جا سکتا تھا۔ دونوں مجھے گالیوں سے نوازتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جس گینگ سے وہ وابستہ تھیں، گالیاں دینا ان کا شیوا تھا، اس لیے مجھے حیرت نہ ہوئی۔ جوتی نے اٹھتے ساتھ ہی مجھ پر جھپٹنا چاہا، لیکن میں نے اسے ڈرانے کے لیے مصلحت اندیشی کے تحت فرش پر گولی چلا دی۔ اب یہ جوتی کی تیرا بختی تھی کہ گولی فرش پر لگنے کے بجائے اس کے پیر میں لگ گئی۔ جوتی کے منہ سے دردناک چیخ نکلی، ساتھ ہی وہ ایک بار پھر فرش بوس ہو گئی۔ جوتی کی حالت دیکھ کر رادھا متوحش ہو گئی۔ جوتی درد سے چیخنے کے ساتھ ساتھ مغلظات بھی بک رہی تھی، لیکن اس کی بکواس سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں تھا۔ میں نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے صفاق لہجے میں کہا، جوتی، جب تم نے میرے دوست کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا تو اس وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں اس کے موت کے بدلے ضرور ماروں گا۔ شاید قسمت نے مجھے موقع دے دیا۔ جوتی کی چیخیں نہ صرف بند ہو گئیں بلکہ لمحہ بھر میں وہ لاش کی طرح سفید ہو گئی۔ گولی اس کے پیر میں لگی تھی، اس کے پیر سے خون نکل رہا تھا۔ میرے صفاق لہجے نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ تبھی وہ منت سماجت کرنے لگی، مجھے معاف کر دو بھگوان کے لیے۔ تم جیسی ظالم صفاق اور ناسور کو اگر میں نے چھوڑ دیا تو یہ ان معصوم ناریوں پر ظلم ہوگا جنہیں تم لوگ اغوا کر کے پورنوگرافی کے لیے بیچ دیتے ہو۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں، لیکن تم عورت نہیں، عورت کے نام پر دھبا ہو۔ جوتی موت کے خوف سے اپنا درد بھول گئی۔ اس کا وجود غالباً زلزلے کی زد میں آ گیا۔ وہ ہنوز مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنے لگی، لیکن اس کی یہ گریہ ازاری اس نے میرا دل موم نہیں کیا۔ میں نے ٹریگر دبا دیا۔ سائلنسر لگے ریوالور سے ہلکی سی ٹھک کی آواز نکلی اور گولی جوتی کے پیشانی میں لگی۔ وہ چیخے بغیر ہی ایک جھٹکے سے سر کے بل فرش پر گری اور تڑپے بغیر ہی ساکت و جامد ہو گئی۔ البتہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ میں اسے مار بھی سکتا ہوں، لیکن وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اچانک رادھا کی خوف بھری آواز نے میری سماعت کو مجروح کیا۔ تم نے جوتی کو مار دیا؟ او ہو، تم نے جوتی کو مار دیا؟ میں نے نفرت بھری نظر جوتی پر ڈالی، پھر رادھا کا چہرہ دیکھا۔ میں نے ریوالور کی نال سے نکلتے دھوئیں کو پھونک مار کر فضا میں تحلیل کیا۔ یہ اسی انجام کے قابل تھی رادھا جی۔ تم نے بہت غلط کیا بالک، دیپک تجھے زمین میں زندہ گاڑ دے گا۔ رادھا نے شاید مجھے ڈرانا چاہا۔ تم جانتے نہیں ہو وہ جوتی سے محبت کرتا تھا۔ میری فکر کرنے کا دھنیہ واد رادھا جی، لیکن تم چنتا مت کرو، میں نے اس کی پریشانی دور کرنے کی خاطر کہا۔ اس بار میرا دیپک سے سامنا ہوا تو میں اسے بھی جوتی کے پاس بھیج دوں گا۔ میری بات پر رادھا بل کھا کر رہ گئی، شاید اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ نرک میں تم بھی جاؤ گے اور تم ہتھیارے ہو، تم نے میری آنکھوں کے سامنے جوتی کی ہتیا کی ہے، تم بہت بری موت مرو گے، بہت بری موت۔ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، میں نے ترنت کہا۔ جب میں نے تمہیں سرنگ میں بے ہوش کر دیا تھا، رادھا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، پولیس کے جانے کے بعد میں نے دیپک سے رابطہ کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بابو رام کی طرف تھا، کیونکہ جب پہلے اس نے کال کی تھی تو وہ نمبر بابو رام کا ہی تھا۔ شاید وہ زخمی ہے اسی لیے ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم تمہیں باندھ کر رکھیں، وہ اپنے مزید ساتھیوں کو یہاں بھیج رہا ہے، اس کے ساتھی یہاں پہنچنے والے ہوں گے، میں دیکھتی ہوں تم کیسے بچتے ہو۔ میں زیر لب مسکرایا اور پختہ یقین کے ساتھ کہا، ایک ایسی ذات ہے جو نہ صرف مجھے بچائے گی بلکہ تم پاکھنڈیوں کو نرک میں پہنچانے کے لیے میری مدد بھی کرے گی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ رادھا ٹھٹکی۔ اللہ کی، میں نے جواباً کہا۔ پھر میں نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے کہا، چلو دروازے کی طرف مڑو اور چلنا شروع کرو۔ وہ چونکی اور مستفسر ہوئی، کہاں؟ تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا رادھا جی، میں نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، ورنہ میں تمہیں گولی مار کر یہیں ڈھیر کر دوں گا، چلو میرے ساتھ۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے ریوالور کی نال اس کی نیم برہنہ کمر سے لگا دی اور مڑنے اور آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ چلو، میں نے غراہٹ سے مشابہ آواز میں کہا۔ تم مرو گے، وہ دروازے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے بولی۔ کون مرے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اب اپنی زبان بند رکھو اور آگے بڑھو۔ رادھا دوبارہ نہیں بولی۔ میں اسے ریوالور کی زد پر لیے صحن میں آیا۔ پورچ میں جوتی کی کار موجود تھی۔ میں نے رادھا کو کار کی طرف بڑھنے کو کہا۔ پہلے تو وہ ہچکچائی، پھر جب میں نے ریوالور کا دباؤ ڈالا تو اس نے کار کی طرف قدم بڑھائے۔ اچانک کوٹھی کے گیٹ پر ایک کار آ کر رکی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ تبھی رادھا زور سے چلائی، بچاؤ بچاؤ، گیٹ کود کر آ جاؤ، مجھے راکشس سے بچاؤ۔
الو کی پٹھی۔ مجھے رادھا پر غصہ آ گیا۔ میں نے اسے چپ کرانے کی خاطر اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن اس نے میرے پیٹ میں کونی مار دی۔ ساتھ ہی اس نے ساڑی کا پلو میرے سر پر ڈال دیا، جس سے میرا چہرہ چھپ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں حواس باختہ ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے ساڑی کو اپنی چہرے سے ہٹایا۔ عین اسی لمحے رادھا نے مجھے دھکا دیا۔ دھکا غیر متوقع تھا، اس لیے میں الٹے قدموں لڑکھڑاتا ہوا فرش بوس ہوا۔ شکر ہے کہ ریوالور ہاتھ میں تھا۔ رادھا اسی کمرے کی طرف دوڑ گئی جس میں سرنگ تھی۔ میں اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگنا چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے گیٹ کے اوپر سے دو مسلح منش چھلانگیں لگا کر آ گئے۔ ایک نے مجھ پر فائر کیا۔ خوش بختی سے گولی میرے سر کے بالوں کو چھو کر گزر گئی۔ میں نے سنبھلتے ہی جوتی کی کار کی طرف چھلانگ لگائی۔ جیسے ہی میں نے چھلانگ لگائی، ان دونوں نے بیک وقت مجھ پر فائر کر دیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں گولی کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ کار کی اوٹ لیتے ہی میں نے ایک پر نشانہ تاک کر ٹریگر دبایا۔ گولی اس کی ٹانگ میں لگی اور وہ دل خراش چیخ مار کر وہیں فرش بوس ہو گیا، جبکہ دوسرے نے فرش پر گرنے والے انداز میں چھلانگ لگائی اور اٹھتے ساتھ ہی اس نے مجھ پر گولی چلائی۔ گولی کی آواز سے فضا مرتعش ہوئی۔ اس کے گولی چلانے سے پہلے ہی کار کی اوٹ میں ہو چکا تھا۔ گولی لان میں غائب ہو گئی اور گولی چلانے والا اپنی حفاظت کے پیش نظر ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اب ہم دونوں ہی وقفے وقفے سے ایک دوسرے پر گولیاں کا تبادلہ کر رہے تھے، لیکن ہم دونوں میں سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوا۔ پھر جب میرا ریوالور گولیوں سے خالی ہوا تو وہ میرے لیے بیکار ہو گیا۔ میں نے ریوالور پھینک دیا۔ عین اسی لمحے ستون کے پیچھے سے چھپے منوش نے مجھ پر گولی چلائی۔ میں نے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی، لیکن گولی میرے بازو کی کھال چیلتی ہوئی دیوار میں پیوست ہوئی اور میرے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ میں نے بے اختیار چھلی ہوئی جگہ پر ہاتھ رکھا اور فرش پر بیٹھ گیا۔ اللہ کو میری زندگی مقصود تھی، اسی لیے اس نے ایک بار پھر مجھے بچا لیا تھا۔ یقیناً اس نے مجھ سے بہت سے کام لینے تھے۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے دوبارہ گولی چلائی، جو میرے سر کے بالوں کو چھو کر گزری۔ میں تہیہ دست ہو چکا تھا، اس لیے احتیاط کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پوری طرح کار کے پیچھے چھپ گیا۔ ٹانگ پر گولی کھانے والا بدستور وہیں بیٹھا تھا، البتہ اس کا ریوالور اسی کے پاس تھا۔ اگر میں اس کا ریوالور حاصل کر لیتا تو دوسرے مسلح منش سے مقابلہ آسان ہو جاتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کار سے قدرے فاصلے پر تھا۔ میں نے فرش پر لیٹتے ہی دوسرے منش کی نقل و حرکت چیک کی۔ وہ ستون کی آڑ سے نکل کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا کار کی طرف آ رہا تھا۔ مجھے رادھا کی طرف سے بھی فکر تھی۔ اس نے کمرے میں جاتے ہی مجھے گھیرنے یا مارنے کے لیے مزید گنڈوں کی فوج طلب کر لی ہوگی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ خفیہ سرنگ کے راستے کوٹھی سے نکل گئی ہو۔ میرا وہاں رکنا فضول تھا۔ میں ریوالور بردار پر قابو پانے کے بعد وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ جب میرے ریوالور کی گولیاں ختم ہوئیں تو مجھے اسے پھینکنا نہیں چاہیے تھا۔ بوقت ضرورت وہ کام آ سکتا تھا۔ میں نے نظر دوڑائی تو کچھ ہی فاصلے پر وہ خالی ریوالور پڑا تھا۔ اس تک رسائی حاصل کرنا ریوالور بردار کی گولیوں کا نشانہ بننے کے مترادف تھا۔ اچانک میری نظر بائیں طرف دیوار کے ساتھ ترتیب سے پڑے گملوں پر پڑی تو میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ ان گملوں میں چھوٹے بھی تھے اور بڑے گملے بھی۔ فی الحال میں چھوٹے گملے سے کام چلانا چاہتا تھا۔ اگلے ہی پل میں نے ایک گملہ اٹھایا اور پھرتی سے اٹھنے کے ساتھ ہی پوری قوت سے گملہ ریوالور بردار پر پھینک دیا۔ شاید اسے میری اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ گملہ اس کے سر پر لگا اور وہ اچھل کر کار کے بونٹ پر گرا، پھر لڑک کر فرش بوس ہو گیا۔ گملہ سر پر لگنے کے باعث ریوالور بردار کے منہ سے کرا نکلی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے اس صورتحال سے پوری طرح فائدہ اٹھاتے ہوئے کار کی اوٹ سے نکلتے ہی اس پر جست لگا دی۔ میں نے ایک ریسلر کے انداز میں اپنا دایاں کندھا اس کے پیٹ میں مارا اور پھر ہم دونوں پختہ فرش پر گرے۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ تکلیف کے باعث اس کے منہ بھی کھل گیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ریوالور جھپٹا اور اٹھنے کے ساتھ ہی اس کی ٹانگ پر گولی چلا دی۔ گولی لگتے ہی وہ ایک بار پھر دل خراش چیخ مار کر فرش پر لیٹ گیا۔ مجھے رادھا کا خیال آیا تو میں ریوالور تھامے کمرے کی طرف دوڑا۔ اندر سے دروازہ بند تھا۔ میں نے 3-4 بار کندھے مار مار کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ مضبوط تھا اور وہ نہ ٹوٹا۔ بعد نخواستہ میں نے ریوالور کی نال لاک پر رکھ کر ٹریگر دبایا تو لاک ٹوٹ گیا۔ میں نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر غائرانہ نظروں سے دیکھا۔ رادھا موجود نہیں تھی۔ واش روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے واش روم کے لاک کے ساتھ بھی وہی کیا۔ چونکہ مجھے سرنگ میں جانے کا راستہ معلوم تھا، اس لیے میں نے ریوالور پینٹ کی بیلٹ میں اڑسا اور سرنگ کا راستہ کھولنے لگا۔ سرنگ میں داخل ہونے سے پہلے میں نے لائٹ جلا دی۔ پھر میں نے اندر داخل ہوتے ہی عقب سے دروازہ بند کیا اور ریوالور تھامے دوڑنے لگا۔ وہ سرنگ سانپ کی طرح بل کھاتی آگے جا رہی تھی۔ سرنگ زیادہ طویل نہ تھی۔ اس کے اختتام پر لوہے کا ایک دروازہ تھا جو بند ہونے کے باعث میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رادھا سرنگ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے غصے کی شدت سے ریوالور والا ہاتھ دیوار پر مارا۔ دیپک کے بعد وہی رتن کمار تک پہنچنے کا راستہ بن سکتی تھی۔
میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ ممکن ہے دیپک کے مزید ہرکارے پہنچ چکے ہوں۔ میں نے سرنگ سے باہر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لوہے کے دروازے پر عام سی کنڈی لگی ہوئی تھی، جو عام طور پر گھر کے دروازے پر ہوتی ہے۔ یقیناً دوسری طرف بھی وہی کنڈی ہوگی، اس لیے اسے گولی سے توڑنا ممکن نہیں تھا۔ میرے لیے واپس جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، شاید مشیت ایزدی یہی تھی۔ میں اپنے زخمی بازو کو تھامے مڑ کر دوڑتا ہوا سرنگ سے نکل کر پہلے واش روم پھر کمرے میں آیا۔ کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ مجھے چند سائے گیٹ سے کودتے دکھائی دیے۔ میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں ان کی تعداد گنتا، لیکن میرا قیاس سچ ثابت ہوا۔ رادھا نے میرا کھانا خراب کرنے کے لیے مزید ہرکارے منگوائے تھے۔ یقیناً وہ بھی مسلح تھے۔ میں نے چھپنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر مجھے کچھ نہ سوجا تو میں جلدی سے ایک اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور پھر اسے اندر سے بند کیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں لائٹ جلا کر آنے والے ہرکاروں کو اس کمرے کی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے دم سادھے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا رہا۔ قدموں کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اوہو، تم کیا دونوں زخمی ہو؟ ایک نے شاید زخمیوں سے دریافت کیا تھا۔ ہاں، ایک زخمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ راکشس؟ اور رادھا جی؟ رادھا جی تو شاید نکل گئیں، لیکن وہ راکشس ابھی ادھر ہی ہے، اسی زخمی کی آواز سنائی دی۔ پوری کوٹھی میں پھیل جاؤ اور اسے تلاش کرو، لیڈر نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ دیپک بابو کا آرڈر ہے، اسے دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دو، کوئی رعایت نہیں۔ ٹھیک ہے، ملی جلی آوازیں سنائی دیں۔ پھر لمحہ بھر کے بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آئیں، شاید وہ کوٹھی میں پھیل رہے تھے۔ میں دروازے کے ساتھ لگا موجودہ صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ دروازے کے قریب دیوار پر ایک سوئچ بورڈ لگا تھا جس پر ایک بٹن تھا۔ وہ یقیناً کمرے میں لائٹ جلانے کے لیے تھا، جیسے عام طور پر گھروں میں ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ آسانی سے جلائی جا سکتی ہے۔ میں نے لائٹ نہیں جلائی تھی کیونکہ باہر موجود ہرکارے لائٹ جلتی دیکھ کر اس طرف آ جاتے۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو گئیں۔ ایک کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی جس پر دبیز پردہ تھا۔ کچھ سوچ کر میں کھڑکی کی طرف بڑھا۔ زمین پر بھی شاید دبیز قالین تھا کیونکہ میرے چلنے سے آواز پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑا سا پردہ ہٹایا تو روشنی کا ہلکا سا سایہ دھندلے شیشے کو کراس کر کے اندر آیا۔ میں نے اس ہلکی سی روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کمرے میں ایک چبوترے پر مورتی رکھی تھی۔ اس چبوترے کے پیچھے اتنی جگہ ضرور تھی کہ اگر کوئی اس کے پیچھے چھپنا چاہتا تو آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ بائیں دیوار پر ایک الماری تھی جس کے پٹ بند تھے، شاید وہ کمرہ پوجا پاٹ کے لیے مختص تھا۔ میں مورتی کو دیکھ رہا تھا کہ دفعتاً مجھے چبوترے کے پیچھے کچھ محسوس ہوا۔ یقیناً چبوترے کے پیچھے کوئی چھپا تھا۔ میرے دماغ میں یکدم رادھا کا خیال ابھرا۔ اوہو، کہیں چبوترے کے پیچھے رادھا تو نہیں چھپی تھی؟ اس سوچ کے دماغ میں آتے ہی میرے اعصاب تن گئے اور میں نے ریوالور والا سیدھا ہاتھ کیا اور پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا چبوترے کی طرف بڑھا۔ چبوترے کے پیچھے پہنچ کر میں نے کھڑکی سے آنے والی روشنی میں دیکھا تو میرے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ رادھا ہی تھی جو اس انداز میں دبکی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے سر مورتی کے پیچھے خالی جگہ پر دیا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں گٹھڑی پڑی ہو۔ میں نے رادھا کو اس کی ساڑی کی بدولت پہچان لیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رادھا سرنگ کے راستے فرار نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کمرے میں آ کر چھپ گئی تھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ سرنگ کا دروازہ دوسری طرف سے کس نے بند کیا ہوگا؟ بہرکیف میرے پاس اس جھنجھٹ کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے غراتے مگر دھیمے لہجے میں کہا رادھا سے، رادھا جی، خاموشی سے چبوترے کے پیچھے سے نکلنا پسند کرو گی یا میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ یقیناً رادھا بھی سمجھ گئی تھی کہ اب اس کا چھپنا بیکار ہے کیونکہ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی اور چبوترے کے پیچھے سے نکل آئی۔ مدھم روشنی میں اس کا سانولا چہرہ چمک رہا تھا اور غصے کے تاثرات بھی اس کے چہرے پر تھے۔ میں نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کیا ہوا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور تنبیہی لہجے میں بولا، منہ سے کوئی آواز نہ نکالنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے لیکن چہرے پر غصہ ہنوز موجود تھا۔ رادھا سے غلطی ہوئی تھی، اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ انسان جب حواس باختہ ہو تو پھر اس کی عقل بھی خبت ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہی حال رادھا کے ساتھ ہوا تھا۔ حواس باختگی میں وہ دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ دفعتاً باہر دوڑنے کی آوازیں گونجی۔ میں چونکا ضرور لیکن میری نظریں رادھا پر جمی رہیں کیونکہ اس سے کسی بھی حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ تاہم کئی لمحے گزرے، کسی نے کوئی حرکت نہ کی۔ شاید ریوالور کا خوف تھا کہ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی۔ اچانک باہر سے لیڈر کے ایک ساتھی کی آواز سنائی دی، ہم نے پوری کوٹھی دیکھ لی ہے، راکشس کہیں بھی نہیں، شاید وہ فرار ہو گیا۔ دوسری آواز نے کہا، وہ اتنی جلدی کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ شاید یہ آواز اسی لیڈر کی تھی جو احکامات دے رہا تھا۔ ارے، اس کمرے کا دروازہ بند ہے، کہیں وہ اس کمرے میں نہ چھپا ہو۔ یہ آواز لیڈر کے دوسرے ساتھی کی تھی۔ یہ کمرہ تو پوجا پاٹ کے لیے مخصوص ہے، لیڈر نے بتایا۔
اس کی چابی رادھا دیدی کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ بھی چلی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ راکشس اسی کمرے میں چھپا ہوا ہو۔ یہ کسی اور مرد کی آواز تھی۔ اس نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ لیکن ہم دروازہ توڑ نہیں سکتے، لیڈر نے کہا۔ میں کہہ تو رہا ہوں کہ اس کی چابی دیدی رادھا کے پاس ہوتی ہے۔ عقل کے اندھو، جب یہ دروازہ لاک ہے تو وہ راکشس اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ صحیح کہتے ہو، ایک اور آواز سنائی دی۔ اچانک کسی نے چیخ کر کہا، میں نے کسی کو اس کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی۔ کس کو؟ وہ راکشس تھا یا کوئی اور؟ لیڈر کی چونکتی آواز سنائی دی۔ یہ مجھے نہیں پتا، وہ بولا۔ اندھیرے میں صاف نہیں دکھا۔ پھر اب کیا کریں؟ دوسرے نے پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں، لیڈر کی آواز گونجی۔ پھر شاید وہ دروازے کے پاس آیا۔ دروازہ بجاتے ہوئے اس نے پوچھا، اندر کون ہے؟ میں نے رادھا سے دھیمی آواز میں کہا، رادھا، اسے بتاؤ کہ اندر تم ہو۔ خبردار اگر تم نے ہوشیاری دکھائی، ورنہ تم جان سے جاؤ گی۔ آخر میں میرا لہجہ دھمکی آمیز ہو گیا۔ رادھا میری بات کا مطلب سمجھ گئی۔ تبھی وہ سہمے ہوئے انداز میں گویا ہوئی، میں کچھ نہیں کروں گی۔ میں نے ہنکاری بھری اور اسے دروازے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھ پر نگاہ ڈالتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تو میں بھی ریوالور کی نال اس کے پشت سے لگائے اس کے پیچھے پیچھے بڑھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ موت کے خوف سے باہر موجود لوگوں کو وہی کہے گی جو میں نے اسے کہا تھا۔ میرے اشارے پر اس نے دروازے کے پاس پہنچ کر چٹخنی نیچے گرائی اور ایک پٹ کھول کر کہنے لگی، وکرم، اندر میں ہوں۔ اوہو، رادھا دیدی، کیا وہ راکشس بھی اندر ہے؟ لیڈر، جس کا نام رادھا نے وکرم لیا تھا، اس نے بے چینی سے پوچھا۔ بے وقوف، اگر وہ راکشس اندر ہوتا تو کیا میں دروازہ کھول کر بتاتی؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگی۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ مزید کہنے لگی، اگر وہ راکشس کوٹھی میں نہیں ہے تو پھر بھاگ گیا ہوگا۔ رادھا نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ شاید اس نے میرا رویہ دیکھ لیا تھا جب میں نے بے رحمی اور صفاقی اور سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوتی کو بلا تعمل گولی مار کر موت کی نیند سلایا تھا۔